بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چادر دیکھ کر آگ بجھ گئی۔ روایت میں ہے کہ آپ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ اچانک ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ ظاہر ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین نے حضرت تمیم داری کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری اس پاک چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے فوراً وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تبصرہ: اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا اور پانی کی طرح آگ پر بھی امیر المومنین حضرت عمر کی حکمرانی تھی، اور آگ بھی آپ کی فرمانبردار تھی۔ مار سے زلزلہ ختم۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب الشامل میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے اور ہلنے لگی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے جلال میں آ کر زمین پر ایک درہ مارا اور بلند آواز سے تڑپ کر فرمایا: قرّی الم اعدل علیک، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ آپ کا فرمان جلالت شان نشان سنتے ہی زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ تبصرہ: اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت جس طرح ہوا، پانی، آگ پر تھی، اسی طرح زمین پر بھی آپ کے فرمان شاہی کا سکہ چلتا تھا۔ اوپر کی چاروں کرامتوں سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی حکومت ہوا، آگ، پانی اور مٹی سبھی پر ہے، اور چونکہ یہ چاروں عناصر اربع کہلاتے ہیں، یعنی انہی چاروں سے تمام دنیا کی چیزیں بنائی گئی ہیں، تو جب ان چاروں عناصر پر اولیاء اکرام کی حکومت ثابت ہو گئی تو جو چیزیں ان چاروں عناصر سے بنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان پر بھی اولیاء اکرام کی حکومت ہو گئی۔ دور سے پکار کا جواب: حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا: یا لبیکاہ یا لبیکاہ، یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین کس پکارنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اور اس لشکر کا کمانڈر اپنی فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمراہ، اے میرے عمر میری خبر لیجئے پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ تھا؟ کمانڈر نے فاروقی جلال سے ڈر کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ لینے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی ٹھنڈا تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھی، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے یا عمراہ کہہ کر آپ کو پکارا۔ پھر یکایک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اہل مدینہ نے کمانڈر کی زبانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین نے ایک دن جو 2 مرتبہ یا لبیکاہ فرمایا تھا، حقیقت میں یہ اسی بیچارے مجاہد کی فریاد و پکار کا جواب تھا۔ امیر المومنین کمانڈر کا بیان سن کر غصے میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، اس لیے تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا، یعنی بدلہ ادا کرو، اور خبردار آگے کسی سپاہی سے ہرگز
کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر بربادی ہے۔ ازالۃ الخفا مقصد نمبر 2 صفحہ نمبر 172۔ تبصرہ: امیر المومنین نے اس وفات پانے والے سپاہی کی فریاد اور پکار کو سینکڑوں میل دوری سے سن لیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء کرام دور کی آوازوں کو سن لیتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ 2 غیبی شیر۔ روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک عجمی، عرب کے رہنے والوں کے علاوہ کو عجمی کہتے ہیں، کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ عجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا سوٹا اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ عجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المومنین کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا بالکل ہی اچانک اس نے یہ دیکھا کہ 2 شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المومنین بیدار ہو گئے اور یہ دیکھا کہ عجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اسی کی چیخ اور دہشت کا سبب پوچھا تو اس نے سچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا اور امیر المومنین نے اس کے ساتھ نہایت ہی رحم والا برتاؤ فرما کر اس کے قصور کو معاف فرما دیا۔ تبصرہ: یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے غیب سے ایسا سامان انتظام فرما دیتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور یہی غیبی سامان اولیاء اللہ کی کرامت کہلاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: محال است چوں دوست دارت ترا کہ در دست دشمن گزارت ترا، یعنی اللہ تعالیٰ جب تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے تو پھر یہ محال ہے کہ وہ تم کو تمہارے دشمن کے ہاتھ میں پریشانی کے عالم میں چھوڑ دے، بلکہ اس کی کبریائی ضرور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کی غیبی طور پر امداد و نصرت کا سامان پیدا فرما دیتی ہے، اور یہی ایمانی مدد فضل ربانی بن کر اس طرح محبوبان الہی کی دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، جس کو دیکھ کر بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تو راست، قبر میں بدن سلامت۔ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے دوبارہ بنانے کے لیے بنیاد کھودی گئی تو اچانک بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سب نے یہی خیال کیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیر اقدس ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچانا، پھر قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یہ حضور انور کا مقدس پاؤں نہیں ہے، بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا قدم شریف ہے۔ تو لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی میں کچھ سکون ہوا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ تبصرہ: بخاری شریف کی یہ روایت اس بات کی زبردست شہادت ہے کہ کئی اولیاء کرام کے مقدس جسموں کو قبر کی مٹی سالوں گزر جانے کے بعد بھی نہیں کھا سکتی۔ بدن تو بدن، ان کے کفن کو بھی مٹی میلا نہیں کرتی۔ اولیاء کرام کا یہ حال ہے تو بھلا حضرت انبیاء علیہم السلام کا کیا حال ہوگا؟ پھر حضور سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین کے جسم اطہر کا کیا کہنا، جبکہ وہ اپنی قبر انور میں جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم سے اپنا یہ خواب بیان کیا
کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ہرے بھرے میدان میں ہوں، پھر میں اس سے نکل کر ایک ایسے چٹیل میدان میں آ گیا جس میں کہیں دور دور تک گھاس یا پیڑ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو واقعی میں ایک بنجر میدان میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے گا، پھر اس کے بعد کافر ہو جائے گا اور کفر ہی کی حالت میں مرے گا۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے یوں ہی جھوٹ موٹ آپ سے یہ کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو تعبیر بتائی ہے وہ اب پوری ہو کر رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پی اور امیر المومنین نے اس کو درہ مار کر سزا دی اور اس کو شہر بدر کر کے خیبر بھیج دیا۔ وہ ظالم وہاں سے بھاگ کر روم کی سرزمین میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ مردود نصرانی ہو گیا اور کافر ہو کر کفر کی حالت میں مر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔